امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو بس میرا آج صبح ہی چکر لگا ہے ہاسپٹل، میں ہاسپٹل آئی ہوں اپنے آئی چیک اپ کے لیے۔ تو بس دعا کریں میرا یہ آئی پرابلم جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اور میں اتنی صبح آئی ہوں کہ ابھی میرے خیال میں اتنی صبح میری اپوائنمنٹ ہے کہ ابھی میرے خیال میں ڈاکٹر بھی ابھی نہیں آئے، اور پیشنٹ کچھ آنے لگے ہیں، اور ہاسپٹل بس کھلنے لگا ہے۔ تو بس میں ادھر ویٹ کر رہی ہوں کہ میرا سب سے پہلے اپوائنمنٹ ان لوگوں نے دیا ہے، تو بس ویٹ کر رہی ہوں کہ میرا نام آ جائے اسکرین پہ، تو بس میں پھر چلی جاؤں گی۔ تو بس میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کافی لوگ، کوئی آ رہے تو کوئی جا رہے، تو کس کے آپریشن ہے آئیز کے۔ تو بس اللہ سب کو صحت دے، اور میں کہتی ہوں ہر ایک بدن میں ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ اگر کوئی ایک چیز میں بھی مسئلہ آ جائے نا، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی بدن کا ایک ایک پور جو ہے وہ نعمت ہے۔ تو بس ہم تب تک شکر گزار نہیں ہوتے جب تک کوئی مسئلہ نہیں آتا ہم میں۔ اور الحمدللہ میری آئیز میں بیک میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، تو بس یہ کبھی ان کی اسکین کرواتے ہیں، کبھی کیا کرے، تو کافی دیر سے میری اپوائنمنٹ چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور کافی ٹائم سے یہ چیک کر رہے ہیں، تقریباً 6 منتھ سے زیادہ ہو گیا، اور ہر 1 منتھ اور 2 منتھ بعد میری آئیز چیک اپ ہوتی ہے۔ تو بس اللہ کرے یہ جلدی سے سولو ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو پھر یہ لیزر کرائیں گے، تو اس سے پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس ابھی ویٹ کر رہی ہوں۔ تو جی ادھر اپوائنمنٹ سے میں واپس آ گئی، اور جب واپس آئی تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، بچوں کے آنے کا بھی ٹائم نزدیک ہوا تھا۔ تو بس میں نے کہا چلو جلدی سے فٹافٹ کچھ بنا لے، کیونکہ ابھی بچہ آئیں گے اور ان کو بھوک لگے گی۔ تو بس میرے ذہن میں اور تو کوئی آسان کام نہیں مجھے مل رہا تھا، تو میں نے کہا چلو پاستا بنا لیتے ہیں، ویجیٹیبل پاستا جو سب سے ایزی ہے۔ تو بس میں نے ادھر ویجیٹیبل سارے کاٹ لیے، اس کو میں اب تھوڑا سا بس ان کو اس آئل میں تھوڑا سا بس سوتے کروں گی، اور اس کے بعد پھر پاستا بھی آلریڈی میں نے بوائل کر لیا ہے، اور پھر اس میں بس یہی پاستا سوس ڈال کے تو بس یہ جلدی سے کوک ہو جائے گا۔ تو بس ادھر میں لگی ہوئی ہوں، اور یقین کریں گھر میں یہاں پہ اگر کوئی یوزول کاموں میں، گھر کے جتنے بھی کاموں میں اگر کوئی ایک کام بھی ایکسٹرا آ جائے نا، تو بس گھر کا برا حال حشر ہوا ہوتا ہے۔ تو ابھی بس مجھے صرف یہ ہے کہ میں جلدی سے کچھ بنا لوں، اور بچے آ جائے تو نہ تو آج سارا دن میرا ہاسپٹل میں لگا، تو نہ تو میں نے کوئی صفائی کی اور نہ کچھ، بس میں اسی طرح لگی ہوئی ہوں۔ تو جو جتنے امپورٹنٹ کام ہیں تو وہ سارے آج کریں گے، پھر صفائی نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چولہے کا میرا برا حال ہوا ہے، کیونکہ صبح ناشتہ کیا اور صبح بچوں کو کھانا دیا، تو بس وہ صبح کا ہی گندا پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ میں شام کو صاف کروں گی، کیونکہ ابھی میرا کام اور بھی زیادہ ہے۔ میں اس کوک کروں گی، اس کو رکھوں گی، پھر یہ بچوں کو سرو کروں گی، اس کے بعد میں شاپنگ پہ جاؤں گی، کیونکہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب میں آ گئی ہوں شاپنگ پہ۔ تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ سارے کام ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یا اس طرح ہوتے ہیں کہ کام اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم بیزی نہیں ہوتے، اور پھر ایک دن میں اتنے کام نکل آ جاتے ہیں نا کہ بس ایک بھاگ دوڑ میں لگی رہتے ہیں۔ تو بس میں بھی ادھر یہی کام کر رہی ہوں۔ صبح گئی ہاسپٹل، اور ہاسپٹل جائیں تو ویٹنگ میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا، ویٹ کرو، کوئی پھر اسکین کا ویٹ کرو، تو پھر ان کے کوئی اپنے ہی وہ ڈراپس ڈالتے ہیں، اور وہ اس کا ویٹ کرو، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ کافی ٹائم بعد پھر اپوائنمنٹ آ جاتی ہے۔ تو بس اپوائنمنٹ ہو گیا خیر سے، کچھ میڈیسن لکھ کے دی تو وہ یوز کروں گی، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر لیزر کروں گی۔ تو بس ادھر میں نے اپنے گھر کا جتنا بھی گروسری شاپنگ تھا وہ تو میں نے کر لیا تھا، لیکن جو بچے لسٹ پر پکڑا لیتے ہیں نا کہ ہمیں یہ ساتھ یہ لے کر لے آؤ، یہ لے کر آؤ، تو وہ سب سے مشکل ہوتا ہے،
کیونکہ بچوں نے پتہ نہیں کیا قسم قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں، جس پہ میں پورے اسٹور میں اس کے پیچھے پڑی چیک کرتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ان لوگوں نے چاکلیٹ لکھا ہے یا یہ کوئی سویٹ ہے، اور کبھی کبھی تو چپس کے نام کرسپ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں ان سے اکثر کہتی ہوں کہ مجھے لکھ کے دو ساتھ میں کہ یہ کرسپ ہے، یہ نیم کا کرسپ لے کر دو، یہ والا چاکلیٹ ہے، تو مجھے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ صرف نام لکھ لیتے ہو جس کا مجھے پھر پتہ نہیں رہتا کہ یہ چاکلیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسپ ہے کہ یہ کچھ سویٹ ہے یا ببل ہے یا کچھ ہے، تو بس جو سارا ٹائم میرے یہ بچوں کی چیزیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ادھر اب میں دیکھ رہی ہوں گھر کا سوس، کیونکہ سوس ختم ہو گیا ہے، تو ادھر بھی پتہ نہیں قسم قسم کے برانڈ ہیں جو مجھے تو بالکل بھی یہ اتنے زیادہ سوسز اور یہ چیزیں زیادہ ہو جائے نا، یہ آرٹیفیشل تھنگز بالکل اچھے نہیں لگتے۔ تو بس میں ابھی یہی ڈھونڈ رہی تھی کہ اس میں سویٹ کون سا ہے، زیادہ سویٹ ہے یہ ہے، تو بس اٹھا لیا، لیکن گھر لے کر آیا تو وہ بالکل پانی پانی سا تھا، کوئی اچھا نہیں تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، اب میں دیکھ رہی ہوں بچوں کی چیزیں جو مجھے کچھ سمجھ نہیں، اور یہ دو لڑکے اپنے لیے کچھ لے رہے تھے، تو ادھر میں اب کافی پھر تو میں نے کیمرہ بند کر لیا، کیونکہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں تھک گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا کیا چیزیں کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ادھر میں نے بچوں کے لیے یہ کرسپ اٹھا لیے، تو یہ میرا پورا ویک کا گروسری شاپنگ ہے، اور بچوں کے لیے بھی میں کافی سارا اٹھا لیتی ہوں، تو وہ اسکول آتے ہیں تب بھی سنیکنگ کے لیے ان کے پاس چیز ہوتی ہے، یا اسکول لے کر جائیں تب بھی ہو کچھ سنیک ٹائم، کچھ کھانے کے لیے وہ سنیک لے کر جائیں نا۔ یہ 10 o'clock کے لیے تھوڑی سی 15 منٹ کی بریک ہوتی ہے 10 o'clock میں، جسٹ ریفریشمنٹ کے لیے، تو ریفریشمنٹ میں ان کو یا تو کبھی کبھی یہ ایپل لے کر ساتھ چلے جاتے، کبھی بنانا، لیکن بنانا بھی بہت مشکل سے لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ سارا سکویشی ہو جاتا ہے، تو یہ چھوٹے موٹے سنیک میں پھر لے کر دے دیتی ہوں۔ اب ادھر میرے چھوٹے بچے کے لیے جوس چاہیے ہوتا ہے، اور اس کی بھی بڑی بڑی نخرے ہیں، تو مجھے یہ جوس پسند ہے، مجھے یہ جوس پسند ہے، تو پھر میں یہ اس کے لیے تو اٹھا لیتی ہوں، لیکن گھر آتے ہیں تو 1 گھنٹے بعد دیکھتی ہوں تو وہ بڑوں نے پی لیا ہوتا ہے اس کا سارا سنیک، تو اس کے لیے تو بس جوس لے لیتی ہوں، کیونکہ اس کو جوس بہت پسند ہے میرے چھوٹے بیٹے کو۔ اور پھر ادھر سے انڈے اٹھا لوں گی، تو انڈے بھی اب میں چیک کروں گی کہ اس میں ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ اکثر اس میں اندر کریک ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مجھے پھر نہیں پسند ہوتے، کیونکہ وہ کریک ہو جاتے تو وہ بھی دل میں پتہ نہیں عجیب سا شک ہوتا ہے کہ یہ کھلا ہوا انڈا ہے اور یہ اس کو ہوا لگ گئی تو ہم بھی باہر آ کے ہمارے بھی بڑے نخرے ہو گئے ہیں، تو پھر یہ بھی اٹھا لیا، یہ بھی میرا چھوٹا بیٹا کھاتا ہے سنیک، تو چھوٹا سا کیک ہے، بس اس سے یہ خوش ہو جاتا ہے، تو یہ لیڈی نہیں ہے، اس کو میں دیکھ رہی تھی، یہ پہلے ہماری نیبر ہوا کرتی تھی، پھر اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو پہلے یہ بہت ینگ ہوا کرتی تھی، اب کافی اولڈ ہو چکی ہے، تو اس کو میں کافی ٹائم دیکھ رہی تھی کہ اس کو پتہ نہیں میں نے کہاں دیکھا ہوا ہے، بالکل میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، دیکھ رہی تھی، پھر اینڈ میں مجھے پتہ چلا، اس کو خیر میں نے ہیلو ہائے بھی نہیں کہا، کیونکہ میں نے کہا شاید میرے مائنڈ میں ایسی کوئی پکچر ہو جو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو میں نے کبھی دیکھا ہو، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ مائنڈ میں ایسے ہی کوئی پکچر ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے، تو پھر اینڈ میں کہیں جا کے جب میں ٹل پہ کھڑی ہوئی تو مجھے پتہ چلا، یاد آیا کہ ہاں یہ تو ہماری نیبر تھی، پھر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ پہلے بہت بن سورا کرتی تھی، اور پہلے بھی اولڈ تھی، لیکن وہ ہوتا ہے نا، ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک دوست کی طرح ہوتا ہے، تو بس وہ ساتھ ہوتا ہے تو بندے کو نا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اکیلے رہ جائے نا تو وہ بڑھاپا پھر کچھ اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو بس اب میں یہ گروسری کا ادھر ٹل پے کر لوں گی، اور گھر جاؤں گی، تو گھر جا کے تو بس تک ہار کے میرے میں کوئی اسٹیمنا نہیں تھا، تو باہر سے کھانا منگوا لیا، بس یہی تک میرا ویلاگ تھا، اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے گا، اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔